بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلاعات یہ ہیں، کچھ مصدقہ اور کچھ سنی سنائی کہ برف پگھل گئی ہے۔ فی الحال بالواسطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے، جس میں سے ایک فریق عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، اپنی اپنی تجاویز ٹیبل کر دی ہیں۔ تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے اور اس بات پر اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات ایک قابل اعتبار نگران سیٹ اپ کے ذریعے اس سال کے اواخر یا اگلے سال کے اوائل میں کرا دیے جائیں۔ یہ اور اس الیکشن کو اس انداز میں کرایا جائے کہ کسی کو بھی، نہ عمران خان کو، نہ پی ڈی ایم کو، نہ کسی اور کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے انتخابات وہ حکومت کرا سکتی ہے جس کی ساکھ بہت بہتر ہو۔ 1993 کا تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان بے اعتمادی کی فضا تھی۔ کوئی نگران سیٹ اپ بن نہیں پا رہا تھا، اور ایک نام اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتا تھا تو اس کو بے نظیر صاحبہ ریجیکٹ کر دیتی تھیں، بے نظیر صاحبہ نام دیتی تھیں تو اسے نواز شریف صاحب ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ پھر ایک نام پہ اتفاق ہوا، وہ ایک ورلڈ بینک کے نائب صدر تھے، سابق نائب صدر تھے، معین قریشی صاحب۔ انہوں نے الیکشن کرائے اور پھر ان انتخابات پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نجی محفلوں میں تو میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ نہیں میں تو میجارٹی حاصل کر سکتا تھا، کر رہا تھا، لیکن میری میجارٹی کو محدود کر دیا گیا۔ لیکن پبلکلی انہوں نے عدم اعتماد نہیں کیا، بلکہ ہنستے مسکراتے ایوان میں بیٹھ کر بے نظیر بھٹو صاحب کے انتخاب کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد وہ حکومت چلی جتنے دن چلی، یہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن اس الیکشن پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ دونوں کے اتفاق رائے سے نگران وزیر اعظم آئے تھے اور دونوں کے اتفاق رائے سے نگران حکومت بنی تھی۔ اب بھی شنید یہی ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے جس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اتفاق ہوگا۔ وہ سیٹ اپ 3 کام کرے گا۔ نمبر 1، عام انتخابات کے انعقاد کے انتظامات کرنا۔ نمبر 2، معیشت کی بحالی جو موجودہ حکومت سے سنبھالی نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے مالی معاملات، معاشی معاملات جو ہیں اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ بن گیا ہے، اور سٹیک ہولڈر جو عالمی سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ایسی حکومت کو کس کس کی تائید و حمایت حاصل ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی، میاں شہباز شریف صاحب کی، زرداری صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی، اور ان کے تمام اہالی موالی جتنے بھی ہیں، عمران خان صاحب کی، الیکشن کمیشن کی، اور باقی جو ریاست کے سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کی حمایت حاصل ہوگی۔ بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کا نام بھی تجویز ہو چکا ہے، اور شاید ان کے علم میں بھی یہ بات لائی جا چکی ہو کہ ہم انتخابات آپ کو وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اتفاق رائے ہو چکا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اگلے چند دنوں میں اس سوال کا جواب مل جائے گا جب میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے اس شخصیت کا نام آئے گا، اور پھر ہم تبصرہ کر سکیں گے کہ
یہ کس کا حسن انتخاب ہے اور اس پر اتفاق رہے کیسے ہوا ہے۔ معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف کے یعنی حکمران جماعت کے اور تحریک انصاف کے سے تعلق رکھنے والے یا ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ایسے معاشی ماہرین کا انتخاب کیا جائے جو واقعتاً معیشت کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، جن پر نہ صرف جو فریقین ہیں ان کو اتفاق ہو، اعتماد ہو، بلکہ عالمی مالیاتی اداروں کو بھی ان پر اتفاق ہو، اور ہمارے دوست ممالک بھی ان کی اچھی ریپوٹیشن کی وجہ سے ہماری مالی معاونت کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاشی ماہرین عالمی شہرت کے حامل ہوں، ان کی ساکھ عالمی سطح پر ہو، صرف ان دونوں پارٹیوں کا اتفاق رہے یا اعتماد ضروری نہیں ہے۔ تیسرا معاملہ جو اس نئی حکومت نے طے کرنا ہے، اس حوالے سے دو چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہی حکومت جو ہے 29 نومبر کی تقرری کرے، اور دوسری تجویز یہ سامنے آ رہی ہے کہ نہیں، اس معاملے کو اگلی منتخب حکومت تک ٹال دیا جائے، اگلی منتخب حکومت آ کے یہ اہم ترین فیصلہ کرے، تاکہ یہ جو اہم ترین معاملہ ہے یہ کسی نگران حکومت کے ذریعے طے نہ ہو، اور ایک روایت جو ہے نئی نہ بن جائے کہ جب بھی اس طرح کے اہم معاملات ہوں تو وہ نگران حکومت کے حوالے کر دیا جائیں۔ جو منتخب حکومت کا آئینی استحقاق ہے وہ برقرار رہے، یہ ایک چیز بھی چل رہی ہے جو کسی وقت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ تین معاملات طے کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ایک ایسی نگران حکومت کی تشکیل زیر تجویز ہے یا زیر غور ہے جو ملک کو اپنی حد تک کسی نہ کسی حد تک معاشی دلدل سے بھی نکالے، عام انتخابات کی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے انعقاد بھی یقینی بنائے، اور ایسا فیصلہ یا ایسے فیصلے جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے، پاکستان کی معیشت سے ہے، پاکستان کے انتظامی امور سے ہے اور پاکستان کے مستقبل سے ہے، اس میں بھی وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ ایک اور ٹاسک جو نئی حکومت کو ملنے جا رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں جو سیاسی فریق ہیں جو اس وقت باہم گتم گتائے ہیں، ان کے درمیان تلخیاں کم کرنے کی کوشش کرے، اور مستقبل کا ایسا لائحہ عمل تیار کرنے میں مددگار ثابت ہو کہ آئندہ عام انتخابات بھی کسی تنازع کے بغیر انعقاد پذیر ہوں، تمام فریق اس کے نتائج کا احترام کریں، آئندہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور آئندہ پارلیمنٹ اور منتخب حکومت اپنی مدت پوری کر سکے۔ یہ ٹاسک بھی اس نگران حکومت کو دیا جائے گا، اور یہ اس بات پر اتفاق رائے ہو جائے گا یا ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے کہ جو لڑائی جھگڑا فساد تنازع ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آئندہ پاکستان کو چلانے کے لیے جو سیاستدانوں کے درمیان کم از کم اتفاق رائے ہوتا ہے اہم امور پر، اس کو قائم کیا جائے، اور سیاستدانوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، سیاستدانوں کے درمیان تلخی محاذ آرائی تصادم کا دوبارہ راستہ نہ کھلے، اور غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ تو آپ ناظرین، آپ آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو کچھ اس وقت ٹیبل پر ہے یہ عوام کے سامنے آ جائے گا، اور ہم ایک شفاف انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے۔ ملک کے اندر اتفاق رائے اور اعتماد کی بحالی کا پروسیس شروع ہوگا، اور پاکستان کے برے دن انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔